آج آپ کو ایک ایسی خبر دے رہا ہوں کہ جس پہ بہت سے لوگ یقین نہیں کریں گے، اور جو یقین کریں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کسی نے جان بوجھ کے خبر دی ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ میں نے ایسی خبریں اڈیالہ جیل کے باسی کے حوالے سے ماضی میں بھی دی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی خبریں، کوئی ایک آدھ کوئی باؤنس ہوئی ہو یا اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہو، لیکن بہت سی خبریں یعنی کہ 95% خبریں میری جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، میرا دعویٰ ہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ خبر بھی سچ ثابت ہوگی، اور یہ سچی خبر ہے۔ ہوگی کیا؟ یہ تو وہ ہے جو ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اڈالہ جیل کے باسی نے جو کوششیں کی کہ بیرون ملک سے اس کے لیے کوئی مدد آ جائے اور وہ جیل سے نکل پڑیں، اور جیل سے نکل کے وہ کوئی تحریک جو ہے اس کو وہ لیڈ کریں، اور پھر سارے کی ساری جو ہے نا وہ بساط پلٹ دیں۔ ایسا نہیں ہوا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو مدد نہیں مل رہی۔ یہ دونوں باتیں، مدد بھی مل رہی ہے لیکن وہ جو چاہ رہے تھے اس لیول کی مدد نہیں مل رہی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی رہائی ہو اور وہ ہیرو کے طور پہ باہر آئیں، اور رہائی بھی مطلب ان کے شرائط پہ ہو، یعنی کہ عدالتیں ان کو رہا کریں اور باہر آ جائیں، اور سارے کیسز جو ہیں وہ ان کو غلط قرار دیا جائے، اور پھر جب وہ آئیں تو پھر ایک شور و گوگا ہو اور پھر پورا ملک باہر ہو۔ تو یہ ان کی بڑی دیر سے خواہش تھی اور کوشش تھی، نہ صرف ان کی بلکہ ان کے بہت سارے حامیوں کی، بہت سارے سہولت کاروں کی، جو پاکستان کے اندر ہیں اور جو پاکستان کے باہر ہیں۔ اور وہ انہوں نے دامے درمے سکھنے ہر طرح سے یہ کوشش کی ہے، یعنی کہ درمے پیسے لگائے ہیں پورے، اور بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ۔ اب میں جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بیرون ملک سے امداد کی جو ان کو امید تھی جس لیول کی، وہ تو نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، جس لیول کی امید تھی وہ نہیں ہوئی۔ اب پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اندرون ملک ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ کرنے کو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور میں یہ بتا رہا ہوں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے دو سیاسی جماعتوں کو، بڑی سیاسی جماعتوں کو پیغام بھیجا، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو، اور پیغام یہ ہے کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، آؤ ان کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف۔ تو یہ جو ان کے خلاف متحد ہونے والا خیال ہے، یہ ہر محاذ سے اپنی خواہش کے مطابق کامیابی نہ ملنے کی صورت میں انہیں یاد آیا۔ اگر یہ واقعتاً یہ ایک جمہوری سوچ ہوتی اور اخلاص پر مبنی ہوتی تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا، اور بہت پہلے ہوتا تو اس کو ویلکم کہا جاتا۔ لیکن خیر، یہ جو اب پیغام بھیجا ہے اس کی بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہوا کیا ہے، کس نے کیا جواب دیا ہے۔ لیکن خیر، پیغام بھیجا گیا دونوں قیادتوں کو، دونوں طرف، مسلم لیگ نون کی طرف بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف بھی، اور ایک ہی اس میں لائن تھی، ایک ہی الفاظ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کے ساتھ چلیں گے لیکن ان کے خلاف متحد ہوتے ہیں۔ اب جب یہ پیغام جاتا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس تو وہ تو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، فوری جواب مل جاتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل رہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی طرف جب یہ پیغام گیا ہے تو مسلم لیگ نون کی قیادت نے کوئی جواب نہیں دیا، سو فار خاموشی ہے، نہ ہاں نہ نہ۔ ایکسپیکٹ تو کچھ لوگ کر رہے تھے ان کی پارٹی کے، جن کو پتا تھا یہ پیغام جا رہا ہے یا جن کے ذریعے جا رہا ہے، کہ فوری انکار آئے گا، لیکن وہ بھی حیران رہ گئے کہ کوئی جواب نہیں آ رہا، خاموشی ہے۔ اب خاموشی کس کی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا صدر تو شہباز شریف، تو انہوں نے انکار کیا ہوگا، یعنی کہ کوئی جواب نہیں دیا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اگر شہباز شریف کے پاس یہ پیغام جاتا تو فوری انکار آ جاتا. بیسیکلی یہ نون لیگ کی بڑی قیادت جو الٹیمیٹ قیادت ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف کے پاس یہ پیغام کیا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ میاں نواز شریف بھی اس وقت ڈسے ہوئے ہیں اور وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا الائنس یا اتحاد بنے، تو اس لیے ان کی طرف دانا پھینکتے ہیں. تو پھینکا انہوں نے، رائٹلی پھینکا، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ سوچ ٹھیک تھی ان کی، اور انہوں نے بھی دانا ابھی تک نہ تو چگا ہے اور نہ ہی وہ اس سے منہ موڑا ہے، تو وہ ویٹنگ میں ہے. اب یہ جو سچویشن ہے اس پہ جن کے خلاف، یعنی کہ ان کے خلاف جو اکٹھا ہونے کی بات تھی، وہ اس پہ خاصے پریشان ہیں. پریشانی کی بات بھی بنتی ہے کہ اگر فرض کریں 28 مئی کو جو نواز شریف کے پارٹی کا جو اجلاس ہو کے اس میں صدارت کی پیشکش ہو کے جو صدارت سنبھالنے والے ہیں نواز شریف، اگر وہ سنبھالتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ان کو پیغام بھیج دیتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ جو ہے نا اتحاد کا جو پیغام ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ سیاسی سطح پہ کتنا بڑا یہ طوفان ہوگا، کتنی بڑا یہ دھماکہ ہوگا، اور پھر ایسا تلاطم ہوگا کہ جسے روکنا میرا نہیں خیال کہ کسی کے لیے ممکن ہوگا. تو پریشانی کی بات تو بالکل ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہے یہ خبر جس کو عمران خان کے حامی جو ہیں وہ اس لیے ریجیکٹ کریں گے شاید کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ اس کے نعرے پہ قائم ہے شاید کہ میں مر جاؤں گا ان کو ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو یہ سیاست ہے، سیاست میں پھر بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، تو وہ بھی بتائیں گے ساتھ ساتھ.